کہتے ہیں کہ آپ فارمیسی کر کے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوگا، آپ گلیوں میں آپ کی وہ گردش ہوں گی اور آپ ڈاکٹرز کو کہیں گے کہ پلیز یہ پروڈکٹ لے لو، وہ پروڈکٹ لے لو۔ ایک تو یہ کنسیپٹ ہے۔ دوسری جو اہم کنسیپٹ ہے جس پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ فارغ ہو کے میڈیکل سٹور میں جائیں گے اور جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہ پرسکرپشن ہے ڈاکٹر کی طرف سے، یہ دوائی ہمیں دے دیجیے۔ تو یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ ود دا فارماسسٹ۔ فارماسسٹ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک بل پاس ہو گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کمیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سی ایس ایس، پی ایم ایس ایٹسیٹرا، تو اس طرح سے فارمیسی کے لیے بھی ایک جو فارماسسٹ ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے پھر وہ ایسے ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے ابھی گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کے بعد میں اور بھی ڈپارٹمنٹس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملوں گا اور ان سے ان کے فیلڈ کے ریلیٹڈ کویسچن آنسر کروں گا۔ تو آج ہمارے پاس متی اللہ بھائی موجود ہے جن کا ہم بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو پہلے تو متی اللہ بھائی اپنا تعارف کرائیں گے آپ کے ساتھ اور پھر بعد میں کویسچن آنسر کا سیشن شروع کریں گے۔ تو تھینک یو متی اللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ان کو، میرا نام متی اللہ ہے اور میں یونیورسٹی آف ملاکنڈ میں ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی 3rd ایئر پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، چونکہ ہماری ڈگری 5 سالہ ڈگری ہے تو الحمدللہ میں ابھی 3rd ایئر یہاں پہ کر رہا ہوں۔ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں تیمرگرہ سے، لوور دیر، اور اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے قریب کوٹو۔ تو میرا جو تعلق ہے بیسیکلی کوٹو کے کوٹو سے ہے اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک کے لیے میں ابصار اسکول اینڈ کالج تیمرگرہ آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی جو تعلیم ہے میری وہ میں نے اسلامیہ ماڈل کالج بلامبٹ تیمرگرہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایڈمیشن لے لی فارم ڈی میں۔ تو یہ جو میرا تعلیمی سفر ہے وہ اس طرح سے شروع ہو گیا۔ اچھا متی اللہ بھائی، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ملاکنڈ کویسچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں، صحیح ہے؟ ملاکنڈ یونیورسٹی میں جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے نا، تو پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کلاسز کس طرح ہوتی ہے، پریکٹیکل لیبس کے بارے میں بتا دیں اور ساتھ میں ٹیچرز کے بارے میں بتا دیں، پھر اس کے بعد فیلڈ کے ریلیٹڈ کویسچنز بھی پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی ہے یہ یونیورسٹی بنی ہے 2002 میں اور اس کے بعد 2004 میں ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ الحمدللہ ویل ایکوپڈ ہے اور اس میں جو پریکٹیکل کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ یہاں پہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں پروفیسر صاحبان کی بات کروں تو وہ الحمدللہ بہت ہی قابل ہے، الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو آلویز ویلکمنگ ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایبلٹیز ہے اس میں، جن کے تھرو ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کل ایک چمکتا ہوا ستارہ یہاں سے فارغ ہو جاؤں تو بہت سے مواقع وہ یہاں پہ فراہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو کلاس رومز ہے اور لیبس ہے پریکٹیکل کے لیے وہ الحمدللہ بہترین ہے، مطلب کوئی مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جی اچھا، آپ کو پتہ ہے میں متی اللہ بھائی کو 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ٹائم میں آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، مگر وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا آج پریکٹیکل ہے، تو 2-3 دنوں سے یہ ویڈیو اسی لیے ٹل رہی تھی کہ ان لوگوں کے اتنے پریکٹیکل کلاسز ہوتے ہیں کہ جتنے تو ان کو پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ جتنے ان کے پریکٹیکل کے کلاسز ہوں گے۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ پریکٹیکل جو ورک ہمارا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ٹیچر صاحبان جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں، ہمیں پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا پریکٹیکل یہ ہوگا، پھر اس کی حساب سے ہمیں جو ہمارے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہے وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں اور ہم اپنا پریکٹیکل پرفارم کر کے ان کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے، لیکن ان کو دکھا دیتے ہیں، وہ کنفرم کر دیتے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اگر غلط ہو تو دوبارہ کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہو تو بس وہ پاس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پریکٹیکل سیشن ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ چلو یہ تو ہو گئی پریکٹیکل کی بات، لیبس کی بات۔ اچھا یہ بتائیں نا
کہ یہاں پہ اگر ملاکنڈ یونیورسٹی میں ایک بندہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہو نا، تو آپ تو ایک ہمیں یہ بتا دیں کہ جو آپ جب ایڈمیشن لے رہے تھے تو اس وقت میرٹ لسٹ کیا تھا، اور اگر اس سال کا پتہ ہو تو کائنڈلی وہ بھی شیئر کر دے کہ بچوں کو پتہ ہو، اور اگر کوئی ایڈیشنل ٹیسٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دے کہ وہ پھر بچے اگر ملاکنڈ یونیورسٹی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے رہے ہوں تو ان کو پہلے سے پتہ ہو۔ بیسیکلی میں نے جو ایڈمیشن یہاں پہ لی تھی وہ 2022 میں لی تھی میں نے۔ اس وقت جو میرٹ تھی، میرے تو مارکس 1027 تھے، لیکن میرٹ اس وقت تھی جو سٹاپ ہوئی تھی 1022-21 پہ سٹاپ ہو گئی تھی۔ پچھلے سال میرٹ جو ہمارا تھا وہ تھا تقریباً 1016۔ ابھی جو میرٹ ہے میرے خیال میں 1014 ہے، کہ اس طرح سے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا، لاسٹ اسٹوڈنٹ جو ابھی میرٹ پہ ہوا ہے وہ اسی پہ ہوا ہے۔ باقی اس سال ہمارے یونیورسٹی نے اپروول دی ہے کہ 10 سیٹس آپ مینیج کر سکتے ہیں سیلف فائنینس پہ، تو اس کی ایڈمیشنز بھی ہو گئی ہے۔ کل لاسٹ بندہ جو ہو گیا تھا تو وہ 90% پہ فکس ہو گیا تھا۔ تو میں اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پہ، جسٹ آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی کی طرف سے ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پہ، جسٹ آپ کی انٹرویو ہوتی ہے جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہوں گا کہ یہاں پہ اگر آپ کے مارکس ابھی چونکہ 1200 ہے، تو اگر آپ کے مارکس 1100 پلس ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ 1080 پلس ہے، اور اگر وہ کسی کا 1100 میں ہے تو 1000 پلس ہے، تو وہ اپلائی کرے، اور پریفرنسز میں جو اپلائی کرتے ہیں پریفرنسز میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرے، ادروائز سلیکٹ نہ کیا کرے۔ کیونکہ ایسا ہے نا کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ تو ان کا نام نہیں اپیئر ہوتا، تو اگر اس کے بجائے وہ دوسری ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کر لے اور وہاں پہ ان کا نام اپیئر ہو جائے، تو ان کے پاس چوائسیز ہوں گے، 3 چوائسیز ہوں گے، 4 ہوں گے کہ میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں۔ تو اگر یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو مشکلات ہوں گی۔ باقی اس طرح کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں، جسٹ انٹرویو ہوتی ہے اگر آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مارکس ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے یہاں پر جو میرٹ ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ جی اچھا، سب سے جو اہم سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی فارمیسی کرو گے تو اس کے بعد دکاندار ہی تو بنو گے، فارماسسٹ جو ہوتا ہے نا، جو دکاندار ہوتا ہے، جو میڈیسن وغیرہ بیچتا ہے، وہی بنو گے۔ متی اللہ بھائی، کیا یہ بات سچ ہے؟ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر فارمیسی کرو گے تو جا کے ادھر شاپ کھول کے میڈیسن ہی بیچو گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ یا اس طرح کے کوئی اور فیلڈز بھی فارمیسی میں ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کائنڈلی وہ سب کے ساتھ شیئر کر دے کہ سب کی جو مائنڈ ہے نا وہ اوپن ہو جائے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ۔ بیسیکلی میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بنا دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ بات سمجھ آئے سب کو اچھی طرح سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو ایک طرح سے سمیٹ لوں اور انشاءاللہ پراپر طریقے سے اسے کنوے کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ فارمیسی کر کے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوگا، آپ گلیوں میں آپ کی وہ گردش ہوں گی اور آپ ڈاکٹرز کو کہیں گے کہ پلیز یہ پروڈکٹ لے لو، وہ پروڈکٹ لے لو۔ ایک تو یہ کنسیپٹ ہے۔ دوسری جو اہم کنسیپٹ ہے جس پہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ فارغ ہو کے میڈیکل سٹور میں جائیں گے اور جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہ پرسکرپشن ہے ڈاکٹر کی طرف سے، یہ دوائی ہمیں دے دیجیے۔ تو یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ ود دا فارماسسٹ۔ فارماسسٹ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر آپ یہاں فارمیسی کر کے گریجویٹ ہو جائیں گے اور آپ ایک رجسٹرڈ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوں گے تو آپ کے لیے بہت سے مواقع ہیں، لائک آپ کو ہاسپٹل فارمیسی میں جاب مل سکتی ہے۔ ہاسپٹل فارمیسی میں وہاں پہ ہوتے ہیں جو سروسز ہے، وہ آپ 2 سروسز دے سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ یہ ہے کہ پروفیشنل سروسز ہے، جس طرح سے ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا وہاں پہ پیشنٹس کے ساتھ مطلب ہماری کنٹیکٹ ہوتی ہے، وہاں پر انٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو یہ دوائی لکھی گئی ہے یہ اس طرح سے کہانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل سروسز ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹل سروسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رجسٹرڈ کوالیفائڈ فارماسسٹ وہاں ہوتا ہے، اور وہ مطلب جو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، میڈیکل سٹور ہوتی ہے، اس طرح سے اگر کہیں پر دوائی نہ ہو تو اس کو ہم ایکسٹیمپورینیس پریپریشن کہتے ہیں، کہ جو اسمال اسکیل پریپریشن ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ فنیڈال کی ضرورت ہو، پیراسٹامول کی، تو پیراسٹامول تو نہیں ہے وہاں پہ، ہم وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رجسٹرڈ اور کوالیفائڈ فارماسسٹ کے انڈر ہوتا ہے جو سکسیسفلی انہوں نے فارم ڈی کی ہوتی ہے۔ پھر ہاسپٹل فارمیسی کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریٹیل فارمیسی۔ ریٹیل فارمیسی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو سیلز اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی جو سیل کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ اس میں مینلی 2 برانچز ہیں۔ 2 برانچز یہ ہے کہ ایک ہے کمیونٹی فارمیسی،
کمیونٹی فارمیسی وہ ہے جو ہم اس کو میڈیکل سٹور بھی کہتے ہیں, ڈرگ سٹور بھی کہتے ہیں, جو ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی ہے, شہروں میں بھی ہوتی ہے, جس کو سمپلی لکھا ہوتا ہے فارمیسی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہے, اور اس میں ایک پیشنٹ ہوتا ہے یا کوئی بندہ ہوتا ہے, وہ آ کے آپ کو پرسکرپشن دکھا دیتا ہے یا خود کہتا ہے اوور دا کاؤنٹر جو ڈرگز ہے نا, اوور دا کاؤنٹر مینس جو ہم خود لیتے ہیں اپنی طرف سے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر. تو وہ ایک عام بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, تو وہ دے دیتے ہیں. جس کے دوسرا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہول سیل فارمیسی. تو ہول سیل فارمیسی ہم ان شارٹ ورڈز, ان سمپل ورڈز کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن. تو ڈسٹریبیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز سے ڈفرینٹ پروڈکٹس آتے ہیں, میڈیکل پروڈکٹس, اور وہ میڈیکل پروڈکٹس ان ڈسٹریبیوشن میں ہوتے ہیں, وہاں سے پھر وہ ہو کے میں نے جس طرح سے کہا کمیونٹی فارمیسی, تو کمیونٹی فارمیسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ بھی ایک رجسٹرڈ کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوتا ہے, جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ چیک کرے کہ یار یہ چیزیں جو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ریٹیل فارمیسی کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلینکل فارمیسی. کلینکل فارمیسی کو ہم پیشنٹ اورینٹڈ فارمیسی کہتے ہیں. اس طرح سے آپ کو لفظ سے بھی پتہ چلتا ہوگا کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. وہاں پہ کاؤنسلنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیشنٹ آتا ہے ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ کے پاس, اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائی اتنے ٹائم لینی ہے, اس وقت لینی ہے, آپ نے یہ چیزیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے, ان چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہے وہ ایک رجسٹرڈ اور کوالیفائڈ فارماسسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں انڈسٹریل فارمیسی. تو انڈسٹریل فارمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے انڈسٹریل جو فارمیسی ہوتے ہیں, مطلب جو انڈسٹریز ہوتی ہے, وہاں پر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں فارماسسٹ کے لیے. لائک کوالٹی کنٹرول کے لیے زیادہ الگ فارماسسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کوالٹی ایشورنس کے لیے زیادہ الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ مینیجر ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے. تو یہ بہت سے فارماسسٹ وہاں پر ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو انڈسٹریل ہم کہہ سکتے ہیں, وی کین سے دیٹ اٹ ہیز a big opportunity for pharmacist in the industry, right? ہم خود بھی اگر ہم فارمیسی کر لیتے ہیں تو خود بھی انڈسٹری کھول سکتے ہیں اور اس سے ہم پھر وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر ہے فورینسک فارمیسی. فورینسک فارمیسی میں رجسٹرڈ اور کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوتے ہیں, وہ ریئل رولز ریگولیشن سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس رولز ریگولیشن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے, وہ دوائیوں کی فارمولیشن کر سکتا ہے. پھر وہ دوائیوں کی جو فارمولیشن ہوتی ہے تو وہ انڈسٹری سے جو ہول سیل فارمیسی ہوتی ہے وہاں پہ کیسے پہنچیں گی, اور وہاں پہ کیا کرائٹیریا وہاں پہ ہوگی, اور وہاں سے پھر وہ جاتی ہے ریٹیل فارمیسی میں, کمیونٹی فارمیسی تک. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ انڈسٹریل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورینسک فارمیسی کے انڈر ہوتی ہے سارے. تو یہ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. اف اینی ون وانٹس ٹو ڈو فارمیسی, میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے. ہماری جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنی جو ہماری ڈریم ہوتی ہے اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنی چاہیے. بالکل میرے خیال میں جو مطیع اللہ بھائی نے فارمیسی کو ڈیفائن کیا, اس کے بارے میں بتایا, اس کے بارے میں پھر اس میں الگ الگ فیلڈز کے بارے میں بتایا, جس طرح کہ فورینسک فارمیسی, کلینکل فارمیسی, انڈسٹریل فارمیسی, بہت سارے مواقع ہیں ہمارے پاس. تو اگر آپ فارمیسی میں انٹرسٹڈ ہیں تو مطیع اللہ بھائی کی باتوں کو غور سے آپ کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. معاشرے کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے آپ کو کہ آپ نے بس جا کے پھر ایک میڈیکل سٹور ہی کھولنی ہے. صحیح ہے. اچھا مطیع اللہ بھائی, ایک آخری سوال میں پوچھوں گا. آپ نے جو فارمیسی کو مطلب ایکسپلین کیا وہ تو صحیح ہے, کافی ہے, مگر مختلف مطلب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں تو فارماسسٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا. تو آپ یہ کیا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ تو ڈاکٹر ہی خود ہی دوائی پرسکرائب کرتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ فیوچر میں بھی اس طرح ہوگا کہ ڈاکٹر ایگزامینیشن بھی کرے گا پیشنٹ کی, اور اس کو پرسکرپشن بھی اسی طرح ہوگا جس طرح, اور فورن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراڈ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ پرسکرپشن ڈاکٹر ہی کرتا ہے یا اس کے لیے ایک الگ فارماسسٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک بہت ہی بہترین کویشچن آپ نے پوچھا ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک بل پاس ہو گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کمیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, CSS, PMS ایٹسیٹرا,
تو اس طرح سے فارمیسی کے لیے بھی ایک جو فارماسسٹ ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے پھر وہ ایسے ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے ابھی گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے، ٹیسٹ میں فارماسسٹ کو اپیئر ہونا پڑے گا، اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو کمیشن میں ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی، اور وہ ڈیوٹی یا وہ رسپانسبلٹی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں فارماسسٹ کی جو عزت رہ گئی ہے، دیٹ از ناٹ کوائٹ گڈ. So it is a better and a very good decision made by the government. تو وہ ٹیسٹ دے کے پھر ان کو بہت سے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں. باقی باہر ملکوں کا آپ نے کہا فارن میں، تو فارن میں یہی کہوں گا کہ فارماسسٹ کے بہت اپرچونیٹیز ہے وہاں پہ، بہت سارے اپرچونیٹیز ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ فارماسسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں دیکھتے کہ یہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا ہے، ان کا جی پی اے کتنا ہے، ان کا پرسنٹیج کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے. وہ کہتے کہ یہ فارماسسٹ ہے. اگر آپ فارماسسٹ ہے، آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سارے پیپرز پاس کیے ہوئے ہیں، تو اٹ مینز یو آر گڈ انف فار دیٹ ڈیوٹی. تو بہت سارے مواقع ہوتے ہیں باہر. صحیح ہے، تھینک یو مطیع اللہ بھائی. اچھا، آخر میں بس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. اگر آپ کو اور بھی کوئی سوالات ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مطیع اللہ بھائی کو ہم دوبارہ بلائیں گے، ان سے دوبارہ پوچھ تاچھ کریں گے. اگر آپ کو کوئی کویسچنز ہو، اور میں مطیع اللہ بھائی کا جو سوشل میڈیا لنک ہے انسٹاگرام کا وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو پھر ان سے خود ہی پوچھ لے اور کائنڈلی فالو کر لے. صحیح ہے. اچھا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، مگر آخر میں مطیع اللہ بھائی جو بچے مطلب سیکنڈ ایئر کے بعد فارمیسی میں آنا چاہتے تو ان کے لیے ایک آخری ایڈوائس. ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ ٹرائی ٹو بی سچ بولڈ کہ آپ خود اپنا ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کے سوسائٹی میں بہت، میں نے پہلے ہی بتایا، بہت سے لوگ ہوں گے اگر آپ کو ڈسکریج کریں گے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی میڈیکل اسٹور والا فارماسسٹ. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ ایک بہترین ڈاکٹر بنیں گے فارمیسی کے، تو محنت کیا کرے، اور جہاں پر نہیں کہیں پر بھی ہو فارمیسی میں اپنا ایڈمیشن لے لیا کرے. اور جو میں بتاتا چلوں کہ پہلے 3 سال جو ہوتے ہیں نا فارمیسی کے، تو ان میں اگر آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں جو ان کے سبجیکٹس ہیں، تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہاف سے یعنی آدھے سے زیادہ ڈاکٹر ہوں گے. میں گارنٹی دے دیتا ہوں. جی تھینک یو جزاک اللہ مطیع اللہ بھائی، ڈیرا مننا. آخر میں ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کمپیوٹر سائنس کے بعد اور بھی ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو لاؤں گا، ان سے پوچھ تاچھ کروں گا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہوگا، اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں. اگر آپ کے ذہن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو میں اس سے کے بعد لے آؤں تو آپ کائنڈلی کامنٹ میں بتا دیں. اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، بائے بائے، تھینک یو، جزاک.